اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجی محمد و آل محمد. زبان کی آفات میں غیبت کے گناہ کے بعد جھوٹ کے تباکن گناہ سے بچنے کے طریقوں پر آج ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. آج کی گفتگو کے بعد آپ کو اچھی طرح سے کم اتنا خیال ضرور پیدا ہو جائے گا کہ کسی بھی خبر کو اچھی طرح سے تحقیق کیے بغیر اس پر یقین کرنا اور اس کو آگے بڑھانا، اس میں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب دیکھیے، جھوٹ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جسے گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا جاتا ہے. یعنی ایسا گناہ ہے کہ جس پر عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ انسان ہمیشہ یا بہت بڑی مدت تک وہ اگر جہنم کا عذاب برداشت کرے، یہاں انسان ایک سیکنڈ کو بھی آگ میں اپنا ہاتھ کو لے کر نہیں رکھ سکتا، چہ جائے گا کہ عذاب جہنم کا باعث بنے. تو جھوٹ گناہان کبیرہ میں سے. روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بناتا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ وہ جھوٹ ہے. یعنی سب سے زیادہ جہنمی بنانے والا عمل یہ جھوٹ ہے جو ہماری زندگیوں میں رچ بس گیا ہے. ابھی آپ آگے چل کر گفتگو میں سنیں گے کہ عام گھریلو زندگی کے اندر کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے، عام آفیسز کام کرنے والی جگہوں پر انسان کس قدر جھوٹ بولتا ہے، بلا ضرورت جھوٹ بولتا ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو جھوٹ بولتا ہے. اس کے علاوہ دینی جو حلقے ہوتے ہیں وہ کس قدر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آگے چل کر آپ کو، یعنی دیندار افراد بھی جھوٹ کی پروپوگیشن میں کس قدر اپنا رول پلے کرتے ہیں، وہ بھی ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے واضح ہوگا. دیکھیے، جو یہ ہماری زبان جو چھوٹی سی 2 تولے کی زبان ہے، یہ قلیل الحجم ہے، بہت چھوٹا سا اس کا سائز ہے، لیکن کثیر الجرم ہے. اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے. جب بھی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام جسم کے اعضاء وہ زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ زبان، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو تیری وجہ سے ہمیں بھی جہنم کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ زبان ہے کہ جو کہ ایک پوری آخرت کی زندگی کا جس نے احاطہ کیا ہوا ہے. اتنی چھوٹی سی چیز کو انسان کو جب اپنے قابو میں کر لے تو ایک بہت بڑے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ایک پریشانی سے آخرت کی. تو اس کے زبان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اگر ہم ایک فہرست کی صورت میں آج اتنا موقع نہیں ہے، ورنہ بیان کرتے کہ زبان کے جو بڑے بڑے گناہان کبیرہ جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے، ان کی فہرست کیا ہے، کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو اس کے ذریعے انجام پاتے ہیں. دیکھیے، قرآن کی آیت بھی ہے، پروردگار عالم سورہ قاف میں فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے. رقیب عتید. اچھا، رقیب کہتے ہیں محافظت کرنے والے کو یا نگرانی کرنے والے کو، اور عتید کہتے ہیں وہ شخص، یعنی وہ چیز، وہ شخصیت کہ جو کہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتی، یعنی جو مستقل رہتی ہے، کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوتی. تو ایسے نگہبان فرشتے ہیں جو ایک ایک لفظ آپ کا نوٹ کر رہے ہیں. اب آپ خود سوچیں، اگر بالفرض جیسے مختلف کیمرے لگا دیے جائیں آپ کے اوپر، مسلسل مائکروفون لگا دیے جائیں جو کہ آپ کی تمام آوازوں کو ریکارڈ کر رہے ہوں، تصویروں کو ریکارڈ کر رہے ہوں، آپ انسان کتنا محتاط ہو کر بیٹھے گا اور ایک لفظ بھی کہیں میرے منہ سے ایسا نہ نکل جائے جو پکڑ میں آ جائے. تو اللہ کے 2 ایسے فرشتے
جن کو کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے، ان کو رسول بھی قرآن کے اندر کہا گیا ہے اور حافظین بھی کہا گیا ہے. اور یہ ایسے فرشتے ہیں جو کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، یعنی ہر وقت آپ کے ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے گناہ لازم آتا ہو اور ہر وہ چیز جس میں ثواب لازم آتا ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے. بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ انسان کے کراہنے کی آواز اس کو بھی یہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی انسان کا ہر عمل ان کی نگاہ میں ہوتا ہے. تو کتنا انسان کو ڈر کے بیٹھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مجھ سے لغزش نہ ہو جائے، ایسی جیسے اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے مائکروفون لگے ہوئے ہیں جو ایک ایک بات کو آپ کی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے روز ان کو وہ سارے ریکارڈنگز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. انسان حیران رہ جائے گا کہ کس قدر میں نے زبان سے اپنے ان گناہوں کو انجام دیا ہے. دیکھیے جھوٹ کو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایمان کی خرابی کا سبب ہے. یعنی انسان کو ایمان کا سارا لطف غارت ہو جاتا ہے، انسان کو جو ایک ذائقہ جو ایمان کا ہے وہ غارت ہو جاتا ہے. لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جدا وہزلا. کوئی بندہ ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، سنجیدگی سے بولنے والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے اور مذاق والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے. وہ مقامات کے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اگلی نشستوں میں ہم وہاں پر وہ چیزیں پیش کریں گے تو اس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل اور آئے گی. اور عام طور پر بچوں کا جو لٹریچر ہے، انگریزی لٹریچر، اس میں پینوکیو کے نام سے جو ہے کہ جب وہ کہانی کہ جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو اس کی ناک لمبی ہو جاتی تھی. تو بہرحال یہ انسان کی ایک ایمان کی خرابی کی علامت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایمان کے اور عبادات کے اندر لطف محسوس نہیں ہوتا. نماز پڑھنے میں کہاں لطف آتا ہے؟ بس ایک ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے ہم سے عبادت کروائی جا رہی ہوتی ہے. الکسائے ہوئے کسی طریقے سے ٹال دیں، آخری وقتوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کا لطف ہی غارت ہو گیا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے گناہ ہمارے ذمہ آ گئے، یہ زبان سے کرنے والے گناہ کہ جو ایمان کی خرابی کا سبب بنتے ہیں. ایمان بیمار، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شخص اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے بیماریوں میں، جانڈس ہو جائے، اس کو ہیپیٹائٹس ہو جائے، بعض اوقات اس کے اندر بہت سی علامتیں ایسی ہیں جس کے اندر انسان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. اس کے سامنے ایک سے ایک کھانے آپ پیش کر دیں، اس کو کھانے میں کوئی لطف نہیں آتا. تو بالکل یہ بھی ایک ایسی ایمان کی خرابی ہے کہ ایمان کا لطف غارت ہو جاتا ہے اس سے. تو جھوٹ اس قسم کی بیماریوں میں سے ایک ہے. اور یہ بھی کہا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری ہی نہیں. کیوں اس کو کہا گیا؟ کیونکہ یہ کوئی بہت بڑی بیماری آپ کو پتہ ہے کہ ہو جائے تو انسان کے ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا، جسمانی کا نظام ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا پھیپھڑے بھی اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں، دل متاثر ہونے لگتا ہے. بڑی بڑی بیماریوں کا یہی ہے نا کہ وہ پھیلتی ہیں اور دیگر اعضاء کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، ان کنٹرولڈ ہے، گردے بھی خراب ہوتے ہیں، دل بھی خراب ہوتا ہے. تو امام فرماتے ہیں جھوٹ سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری نہیں. یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس میں روایات میں یہ بات کہی گئی ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمام برائیاں ایک کمرے میں بند کر دی گئی ہیں اور اس کی چابی جھوٹ ہے. یعنی بس وہ چابی لگائیے، یعنی جھوٹ بول لیجئے، پھر تمام برائیوں کا ارتکاب آپ کرتے چلے جاتے ہیں. جس طریقے سے شراب کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا ام الخبائث، ادھر آپ نے شراب پینی شروع کی اور ادھر تمام برائیوں کا ایک رستہ کھل جاتا ہے. تو یہی چیز ایسے ہی ہے جیسے شراب ہے، اسی طریقے سے جھوٹ کی بیماری بھی ہے. تو یہ اس کے ساتھ بہت ہوتا ہے. اچھا، دیگر گناہوں کے مقابلے میں جھوٹ کا ارتکاب بہت آسان ہے. دیکھیے ہر گناہ انسان ہر کوئی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ غیبت میں بھی آپ کو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ غیبت کر رہی ہیں کہیں اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو، وہ اس تک بات نہ پہنچا دے، اس کو برا نہ لگ جائے، اس کی فلاں، یعنی بہت ساری چیزوں کا آپ کو خیال کرتے ہوئے غیبت کرنا پڑتی ہے. چوری ہے، چوری کرنا کون سا آسان کام ہے؟ دیواریں پھلانگنا پڑتی ہیں، مار پٹائی کا جو ہے اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے تو انسان جو ہے وہ مارا بھی جا سکتا ہے. کتنے یعنی دیواریں کودنی پڑتی ہیں، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، پولیس کچہریوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. بڑا مشکل کام ہے چوری کرنا.
لیکن جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے دیگر مقابلوں میں، گناہ کے مقابلوں میں، کہ اس کا ارتکاب بہت زیادہ آسان ہے، بہت ہی آسان اس کا ارتکاب ہے، کہ بس ادھر آپ یعنی کوئی بھی شخص اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ جو ہے جھوٹ بول سکے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جھوٹ کا ارتکاب ہر صنف کے لیے آسان ہے، بچہ بھی بڑے آرام سے جھوٹ بولتا ہے، بڑے بھی بڑے آرام سے جھوٹ بولتے ہیں، عورت ہو، مرد ہو، طالب علم ہو، دینی شخصیت ہو، غیر دینی شخصیت ہو، ڈاکٹر ہو، عام پڑھا لکھا ہو، دکاندار ہو، ہر صنف کے لیے آسان ترین گناہ یا آسان ترین گناہ بن گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کا ارتکاب ہر شخص کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، تو اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، یعنی کیونکہ اس کا ارتکاب اتنا آسان ہے۔ اچھا، لوگ، میرا اپنا بھی آبزرویشن ہے کہ چاہے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ بھی ہو تو بھی بغیر فائدے کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بغیر عذر کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ چلو انسان کوئی نہ کوئی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ وہ بھی جائز تو نہیں ہے، لیکن چلیں بہرحال کچھ تو فائدہ اس کے اندر مادی وہ حاصل ہو رہا ہے اس کو، لیکن یہ بہت سی چیزوں میں تو انسان بغیر کسی فائدے کے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی فرماتے ہیں کہ بروجرد میں ایک شخص ہماری مسجد میں آیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی بچوں کو فلاں جگہ بٹھا کر آیا ہوں، ہمارے پاس نہ رہنے کے لیے مکان ہے نہ سفر کے لیے کرایہ ہے۔ میں نے اپنے قریبی دوست سے کہا جاؤ اس کی تحقیق کرو اور حاجت روائی کرو۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا، کہنے لگا مجھے شہر کی مختلف گلیوں میں گھماتا پھراتا رہا، کسی ایسی جگہ نہ لے جا سکا جس کے بارے میں کہتا کہ میرے بیوی بچے یہاں ہیں۔ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، نہیں سوچتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بعض اوقات جھوٹ خود گواہی دیتا ہے، مثلا کسی ڈاکٹر کا کوئی نسخہ لے کر آ جاتے ہیں، تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم چلتا ہے نسخہ لکھنے والے تو ڈاکٹر کو بھی فوت ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہ آیت اللہ حسین بروجردی نے یہ بات جو ہے بتائی، اور واقعتاً اتنا زیادہ کامن ہے یہاں پر ہماری مساجد میں، مسجد خیر العلماء لنچولی کے اندر کتنے افراد آتے ہیں کہ میں فلاں مضافاتی علاقے کا نام بتاتے ہیں کہ میری بیوی مر گئی ہے، اس کے دفنانے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، اور ٹوپی لے کے ہر شخص کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے یہی کیا کہ چلو اگر ایسا ہے تو ہم اس کو دفنائیں گے، انہوں نے کہا لے کے چلو میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ وہ توان کرہن بیٹھ گیا موٹر سائیکل پہ، ایک تنگ گلی جب آئی تو وہاں سے اتر کے بھاگ گیا۔ وہ کتنا ایسا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہوا کہ وہ ایک صاحب آئے میرے پاس کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور مجلس جو ہے سو ان کی کروانی ہے، کچھ بہت زیادہ غربت ہے، کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، رشتہ دار آنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے ایک انسانی ہمدردی کے تحت کچھ کر دی اس کی امداد۔ بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک بالکل نئی چمچماتی ہوئی جو موٹر سائیکل ہے وہ گلی کے پتہ نہیں کس جگہ اس نے کونے پہ کھڑی کی تھی، وہاں کھڑے کر کے پیدل جو ہے گھر آیا تھا، یعنی جھوٹ بول کے۔ اسی طریقے سے آج کل بہت ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں گاؤں ہے وہاں پر لوگ بہت پیاس کے مسائل ہیں پانی کے، تو وہاں کنواں کھودا جا رہا ہے تو وہاں پر کچھ کنٹریبیوشن چاہیے۔ اچھا، ہر آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ثواب جاریہ کا کام ہے، کنواں کھود جائے گا تو لوگ جتنا بھی پانی پئیں گے۔ پتہ چلا کہ وہ 50 یا 100 کنووں کے برابر لوگوں سے جو ہے نا کھدوانے کے برابر پیسے لوگوں سے لے چکا تھا، اور ظاہر ہے ہر کوئی دے رہا، کنواں مثلا ایک ہی کھودا گیا۔ تو بعض اوقات یہ بڑی جھوٹ اور فراڈ والی چیزیں اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ہیں، دینی میں بھی، خدمت خلق کے اندر بھی، اور انسان ایک عجیب ایک دنیا کے اندر، ایک جھوٹ کی ایک دنیا کے اندر۔ دیکھیے سچ کو کہا جاتا ہے سچ ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے، جھوٹ کو تراشنا پڑتا ہے، اور ایک کے بعد ایک نئی تراش اس سلسلے میں ہوتی ہے۔ تو عمومی زندگی میں آپ کو دیکھیے گا کہ کہاں کہاں پر ہمارے جھوٹ ہو رہا ہے، تو اپنے زبان کو وہاں پر اس طور پر روکیں۔ پیغمبر اکرم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے حدیث معراج میں پیغمبر نے فرمایا کہ شب معراج میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر سور سے ملتا جلتا تھا اور جس کا باقی بدن گدھے کی طرح سے تھا۔ تو اس کا سبب یہ تھا کہ وہ فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ اچھا، گناہ کبیرہ میں کی 3 جلد میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ اچھا، عموماً عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے لحاظ سے صرف یہ بات کہی گئی، مرد بھی جھوٹ، ایسا نہیں مرد جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن خانگی زندگی کے اندر خواتین کافی زیادہ حد تک کہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ مائیں ہیں مثلا، وہ بہو کے خلاف بڑھا چڑھا کے باتیں بیٹے کو بیان کر رہی ہیں، بہو بڑھا چڑھا کے باتیں ساس کی اور دیگر گھر والوں کی بیان کر رہی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اس پہلو کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ بول، یعنی کسی چیز کو
چھوٹی سی چیز کو بہت بڑھا کر پیش کرنا یہ بھی جھوٹ کے اندر آتا ہے. تو اسی وجہ سے ایسی اس عورت کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا سر جو ہے سور جیسا تھا، باقی بدن گدھے جیسا تھا، یعنی اعمال کا مجسم ہونا، جو کہ ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں جو کہ ہوتا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی اگر نیکیوں کے جوڑے بنائے جائیں اور برائیوں کے جوڑے بنائے جائیں تو یعنی ان کا کہنے کا مفہوم ہے اور مولا کا ارشاد یہ ہے کہ اگر اشیاء ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو سچ شجاعت کے ساتھ ہوگا اور بزدلی جھوٹ کے ساتھ ہوگی. یعنی سچ جو ہے وہ ہمیشہ شجاعت کے ساتھ ہوگا، بہادری، شجاعت، اس کے ساتھ سب سچ کی جوڑی بنے گی، اور بزدلی کے ساتھ جھوٹ کی جوڑی بنے گی. یعنی ایک جھوٹ کا جو گناہ ہے اپنے ساتھ بہت سارے میگنیٹ کی طرح سے دیگر برائیوں کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیتا ہے. اسی طرح سے جبھی وجہ ہے کہ جو میں نے پچھلے نشست میں عرض کیے تھے وہاں پر جو مطالب غیبت کے سلسلے میں، تو وہاں آیت اللہ شبیری زنجانی، موسیٰ شبیری زنجانی، انہوں نے تاکید کی تھی کہ جو بھی تبلیغات کے لیے نکلتے ہیں، خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں، اور اعزام ہو کر جاتے ہیں حوضہ علمیہ سے رمضان کے درسوں کے سلسلے میں، عزاداری کے جلسوں کے سلسلے میں، مجالس کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ 3-4 باتیں خاص طور پر ایسی ہیں کہ جس میں ان کو چاہیے کہ وہ موضوع ہی بنائیں. اس قدر یہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیل گئیں، جس میں ایک غیبت تھی، دوسرا ایذا رسانی تھی، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اور تیسری تھی جھوٹ. کہا کہ باقاعدہ آپ اس کو اپنی مجالس کا ایک پارٹ قرار دیں کہ اتنا زیادہ معاشرے کے اندر یہ گناہ پھیل گئے. تو یہ اس لحاظ سے اب ایام جو ہمارے رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور جو مجالس وغیرہ بھی آپ پڑھتی ہیں اس کے اندر بھی ان موضوعات کو ضرور لے کر آئیں. آیت اللہ شبیری زنجانی کی خصوصی تاکید ہے دینی طالب علموں کے لیے. آیت اللہ حسین مظاہری، یہ بھی زندہ مراجع میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 12 سال تک امام خمینی کے دروس میں شرکت کی ہے، اس عرصے میں ایک مکروہ عمل بھی ان سے سرزد ہوتے نہیں دیکھا. یعنی ایک مرجع وقت کہہ رہا ہے، ایک عام آدمی بھی کوئی نہیں کہہ رہا. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی غیبت یا جھوٹ کسی کوئی صورت ان کے سامنے پیش آتی تو اس پر امام خمینی کے چہرے سے پریشانی اور غمی کے اثرات صاف نظر آنے لگ جاتے تھے. اور کہتے ہیں میں کبھی یہ واقعہ فراموش نہیں کروں گا جب ایک مرتبہ امام خمینی درس کی کلاس میں تشریف لائے، لگتا تھا کہ آپ ناراحت ہیں اور آپ کا نفس مقام والا سے مقام سفلی کی منزل پر آ چکا تھا، اور اس دن آپ نے کوئی سبق بھی نہیں پڑھا بلکہ صرف ایک نصیحت کی اور چلے گئے. اس کے بعد آپ کو فوراً بخار ہو گیا اور آپ 3 دن تک درس پڑھانے تشریف نہ لائے. اور یہ سارا حادثہ اس وجہ سے پیش آیا تھا کہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ آپ کے ایک شاگرد نے کسی مرجع تقلید کی غیبت کی تھی. یعنی اتنے سینسیٹیو اس معاملے میں تھے. جب بھی اوپر فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ 12 سال کا عرصہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، کبھی بھی غیبت یا جھوٹ کی کوئی صورت پیش آتی تھی تو چہرے ہی سے ہی پریشانی اور غم کے آثار صاف نظر آنے لگتے تھے. تو بہرحال جھوٹ اس قدر ہے کہ مراجع کرام ان کی سیرت وہ بہت زیادہ شدید نفرت ان امور سے کرتے ہیں. اچھا، آج کم سے کم ایک چیز ہم یہ ہے نا، جھوٹ کے تباہ کن اثرات سے بچنے کے طریقے، جس طرح ہم نے غیبت میں اس کے تمام تفصیلات بیان کی تھی تو انسان ڈر جائے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھے غیبت کے سلسلے میں بھی، جھوٹ کے سلسلے میں بھی، کہ ہر پہنچنے والی اطلاع کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اور تحقیق کریں. یہ آج کا پورا آپ کا لب لباب ہے. ابھی جو آگے چل کر میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ حیران ہوں گی کس قدر جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ہر صنف میں، ہر علم کے سلسلے، ہر جگہ وہ چیز پائی جا رہی. تو آپ یہ مثالیں سننے کے بعد یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ زبان کو کنٹرول کریں، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ صحیح ہے بھی یا نہیں. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے میں جو ہماری پوسٹ ہوتی ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی ہم چیز بھی پیش کر رہے ہیں تو اس کا ایک ویلڈ اور ویسا ایک ریفرنس اور حوالہ ساتھ میں موجود ہوتا ہے. اور اگر کہیں کوئی چیز سنی سنائی بھی ہے اگر بالفرض، تو آپ اس کو واضح طور پر کہیں کہ سننے میں ہی آیا ہے، یعنی بالکل بالجزم نہ کہیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے اور ایسا ہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے. البتہ ہم حدیث بیان کرنے کے اصول اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں بیان کریں گے. جب بھی کبھی آپ کو کوئی حدیث بیان کرنی پڑے تو کن اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے حدیث کو آپ فارورڈ کر سکتی ہیں یا زبان سے نکال سکتی ہیں.
دیکھیے بدترین جھوٹ وہ ہے جس میں کچھ سچ کی آمیزش ہو، بدترین جھوٹ کہلاتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال ہمارا جو ہے میڈیا ہے آج کل، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن، ریڈیو، نیوز پیپرز، میگزینز. یعنی ایسا نہیں کہ 100% جھوٹ بولتے ہیں، 80% سچ بولیں گے، 90% سچ بولیں گے، 95% سچ بولیں گے، چند فیصد اس میں ایک ایسا زہریلا مواد اس سچ کے ساتھ ملا کر پیش کریں گے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے گا باقی تو ساری باتیں سچ ہیں تو یہ بھی سچ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ کتنا دیکھتی ہیں ٹی وی پر، خاص طور پر کتنے ایسے چینل کھولے گئے ہیں جو انٹرٹینمنٹ چینل سے بھی جن کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ ہے یہی ٹاک شوز وغیرہ جس کے اندر ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں جس میں ہر وقت سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں اور اینکرز جو ہیں وہ سارے پروگرام اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جھوٹ کو ایک خاص طریقے سے پیش کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے سچ کے ساتھ ملا کر، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو جتنے بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ کتنے، کبھی آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو اتنی خاموشی کے ساتھ، مثلا کوئی افواہ بھی اگر پھیلاتے ہیں نا اور وہ پوری رائج ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ اس کی تردید بھی شائع کرتے ہیں تو ایک تحقیق ہوئی تھی کہ شاید 2 یا 3% افراد تک بھی وہ تردید نہیں پہنچتی ہے، اور اصلاً وہ پہلی دفعہ کا پروپیگنڈا لوگوں پہ کام کر چکا ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی بہت زیادہ یہ ایسی چیزیں کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ آمیزش کیسے کی جاتی ہے. یہ کبھی آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو ساری چیز جھوٹ نہیں ہوگی، 95% 98% سچ ہوگا، 2% زہریلی ایسی کوئی چیز اس میں ہوگی جو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اور آپ اس کو بھی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں. اچھا کچھ چیزیں، یہ بطور ایک لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں ہمارے قومی جھوٹ کے اندر شامل ہوتی ہیں، جس میں مشہور ترین جملہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. یہ قومی جھوٹ کہلاتا ہے. اچھا کبھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جن سے آپ کا بڑا اخلاص کا رشتہ ہو اس میں آپ کو یہ جملے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مثلا آپ اپنے والدین سے کبھی کہتی ہیں جا کر کہ مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، شوہر و بیوی ایک دوسرے کبھی آپس میں کہتے ہیں، بہن بھائی کبھی کہتے ہیں، نہیں، یہ ہمیشہ اغیار وغیرہ کے ساتھ کہا جاتا ہے جس سے مل کر آپ کو کوئی بھی خاص خوشی نہیں ہوتی، بس ایک فارمیلٹی آپ کو بیان کرنی ہوتی. دیکھو مجھے سچ سچ بتا دو، اگر سچ سچ بتا دیا تو میں کچھ نہیں کہوں گی. یہ بہت بڑا جھوٹ شمار ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ اس نے سچ بولا اور اس کے بعد کوٹ نہ لگی، اس کے گھر میں والدہ ہیں تو اکثر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. ہم اس کو بہو بنا کر نہیں لے جا رہے، بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایک جھوٹ شمار ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان واقعتاً جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. میں بس آپ چلیں میں 5 منٹ میں آتا ہوں. یہ سب ایسے ہی ہیں کہ یعنی اس کا کوئی، یہ خیر یہ محاورے اور کے طور پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ بالکل رائج رچ بس گئی ہیں. جبران خلیل جبران جو کہ ایک شاعر بھی تھا، فلاسفر بھی تھا، بہت بڑا رائٹر تھا، لیبنیز تھا، لیکن اس کے بعد امریکن نیشنل ہو گیا تھا. وہ کہتا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں، اچھا اتنا بڑا آپ کو پتا ہے یہ شاعر تھا کہ کہا جاتا ہے کہ شاید ولیم شیکسپیئر کے بعد دوسرے یا تیسرے نمبر پر اس کی شاعری پڑھی جاتی. جبران خلیل جبران کہتا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہے سوائے ایک جھوٹ کے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ساری زندگی گویا اس لحاظ سے جھوٹ کے ساتھ بسر کر رہا ہوتا ہے انسان، اور وہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے، جب لوگ کہتے ہیں بھائی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، بھائی اللہ تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بلواتا ہے، اللہ کب جھوٹ بلواتا ہے، آپ خود بولتے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح سے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کتنا زیادہ معاشرے کے اندر رائج ہیں. علامہ اقبال کا یہ شعر، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ گناہ گار بوتراوی، یہ علامہ اقبال کا شعر ہی نہیں ہے سرے سے، اور آپ نے کتنا اس کے اوپر، یہ میں نے ڈائریکٹ وہی نکالا جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور اسی لحاظ سے علامہ اقبال کا جہاں پر مذہب پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر اس شعر کو بھی پیش کیا جاتا ہے. وہ اس سے قطع نظر کہ ان کا مذہب کیا تھا، لیکن اصلاً یہ شعر علامہ اقبال کا ہے ہی نہیں. یہ ایک ان نون آدمی کا کوئی شعر ہے. آج تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ اقبال جو ہے کوئی الیکٹریشین تھا، کوئی پلمبر تھا، یہ کون تھا، کوئی اسلام کا نہ کوئی شاعر ہے نہ کچھ ہے، بس کسی نے ایک بنایا اور آگے اقبال لگا دیا. اقبال کے اس قدر اشعار اس طرح سے ہیں. مثلا کتنا آپ یہ شعر سنتی ہیں اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اور علامہ اقبال کا شعر مشہور ہے. وقار امبالوی ایک شاعر ہے، ان کا شعر ہے
لوگ علامہ اقبال کا شعر، علامہ اقبال کی شکل تصویر لگا کے اور ان کا نام لکھ کے لوگوں کو یعنی جھوٹ پھیلا دیا گیا، اتنا پھیلا دیا گیا کہ ہر جگہ ہر آرٹیکل ہر جگہ جو ہے نا آپ کو کہے کہ یہ علامہ اقبال سے منسوب ہے، علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے. کہ علامہ اقبال کا شعر ہے ہی، وقار امبالوی صاحب کا شعر ہے. اسی طریقے سے نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. یہ علامہ اقبال کے شعر کے طور پر اتنا جھوٹ پھیلایا گیا کہ علامہ اقبال کی تصویر لگا کے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ علامہ اقبال ہی نے کہا ہے، اور یہ اس کا بھی شاعر پتہ نہیں انون ہے کہ کس نے یہ شعر لکھا ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. سرفراز بزمی صاحب ایک شاعر ہیں، ان کا یہ شعر ہے، علامہ اقبال کے نام سے اس قدر انٹرنیٹ کے اوپر پھیلا ہوا یہ شعر ہے کہ لوگ اصل شاعر کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک جھوٹ معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا. اسی طریقے سے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. کتنا آپ سنتی ہیں علامہ اقبال کا شعر، علامہ اقبال کا شعر ہے ہی نہیں، ایک جھوٹ ہے جو علامہ اقبال کے نام کے اوپر پھیلایا گیا ہے. اور یہ پوری پوسٹیں اس طرح سے علامہ اقبال کا شعر، لوگ بیت بازی بھی ہوتی ہے تو علامہ اقبال کے شعر کہہ کر ان اشعار کو سناتے ہیں. یعنی جھوٹ کو جس قدر پھیلایا جائے، ہٹلر کہا کرتا تھا نا کہ لوگ چھوٹے جھوٹ کی نسبت بڑے جھوٹ کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. اور اس کا بھی ایک وہی ہے کہ جس قدر آپ زیادہ جھوٹ بولیں گے، جس طرح کہا جاتا ہے نا کفر جب پرانا ہو جائے تو عین اسلام بن جاتا ہے. پرانا ہو گیا ہے نا کفر، ایک بات سنتے گئے لوگ بعد میں سمجھتے ہیں شاید یہ اسلام والی چیز ہے. یہ شاید انہی کا شعر ہوگا جب اتنی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس کا شاعر بھی غیر معلوم ہے کہ کس نے اس کو کہا ہے. روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ علامہ اقبال کا شعر کہہ کے اس قدر پھیلایا جاتا ہے. پھر شاعروں نے، محسن نقوی صاحب نے پورا اس کا جواب بھی دیا ہے، لیکن یہ اصلاً علامہ اقبال کا شعر ہی نہیں، کسی غیر معلوم کا شعر ہے. یا مثلا یہ شعر، پہلا جو شعر ہے مرزا غالب کے نام سے بھی مشہور ہے اور اقبال کے نام سے بھی مشہور ہے. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں. اب اتنا اس کو کہا جاتا ہے یہ غالب کا شعر ہے، کچھ کہتے ہیں اقبال کا شعر ہے، اور ان دونوں افراد کا یہ شعر نہیں ہے. اور طرفہ تماشا ہے کہ جس پہ آپ بہت زیادہ اعتماد کرتی ہیں، آج کل بڑا شور اس کا ہو رہا ہے اے آئی. یہ دیکھیں اے آئی کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر. یہ مصرع علامہ اقبال کا ہے جو ان کی مشہور نظم عشق اور بت خانے کا ایک حصہ ہے. یہ نظم ان کے مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل، اور جبکہ بالکل جھوٹ ہے. نہ بانگ درا میں اس طرح کے عشق اور بت خانہ نام کا کوئی نظم ہے، نہ بانگ درا میں یہ شعر ہے، نہ یہ اقبال کا شعر ہے. اور اے آئی پورا وہی، کیونکہ وہ تو اس میں سے نکال کر دیتا ہے نا جھوٹ، جتنا آپ اس میں پھیلا دیں اے آئی اسی میں سے نکال کے آپ کو دے دے گا سامنے. اس پہ بھی اعتماد نہیں کریں کہ آپ لکھ کے، بہت سے لوگ بہت سی باتیں مسائل فقہ اور یہ وہ جب ہمارے پوسٹیں آتی ہیں تو لوگ اس میں اے آئی پہ سرچ کر کے الٹے سیدھی چیزیں نکال کے اور وہ ہمیں پیش کرتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ تو ہے ہی نہیں، اگرچہ اس کے اندر حوالے بھی موجود ہوتے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ نہ یہ اقبال کا شعر ہے نہ یہ غالب کا شعر ہے، اور اے آئی والا جو سافٹ ویئر ہے یا جو اس میں پروگرامنگ ہوئی بھی ہے وہ اس کو بانگ درا کے عشق و بت خانے کی نظم نکال کے جو اس نے پیش کر دیا آپ کے سامنے. تو اس طرح سے یہ جھوٹ پھیلتے ہیں. دیکھیے مرزا غالب کے لیے بھی اسی قسم کی باتیں جو ہیں مشہور ہیں. ایک دفعہ تو جو ان کے ایک شاگرد تھے مرزا غالب کے، جب ایک دفعہ ایک شخص نے غالب کا ایک شعر غلط پڑھا تھا تو ان کو غصہ آ گیا تھا، اور انہوں نے تنزیہ طور پہ یہ بات کہی تھی کہ غالب کا شعر غلط پڑھتے ہو میاں، یہ غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر کوئی قرآن و حدیث نہیں کہ جس طرح سے چاہ پڑھ دیا. یعنی ان کا طنز بھی اس موضوع پہ تھا کہ انسان قرآن و حدیث کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنے مطابق ان کو بنا لیتے ہیں. تو بہرحال غالب کا وہ شعر نہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سیستانی، بڑے بڑے جتنے بھی دیکھیے شخصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان سے جھوٹ بہت منسوب کیے جاتے ہیں. مثلا ایک تصویر ان کی بہت ان کی انٹرنیٹ پہ اس قدر سرکولیٹ کیا گیا ہے اس کو کہ بڑی بڑی علماء کی جو سائٹس ہیں، یعنی جو علماء تو خیر رن نہیں کرتے اور لوگ، لیکن بہت ساری ایسی سائٹس ہیں کہ جو بڑی قابل اعتبار علماء کے حالات پر بنائی گئی ہیں.
وہاں پر بھی یہ تصویر آیت اللہ بچپن کی آیت اللہ سیستانی کی جو ہے لگائی گئی، اور اس قدر اس کو پھیلایا گیا ہے کہ اب تقریباً ہر جگہ نظر آتی. لیکن اصلاً کیا ہے، یہ آیت اللہ سید علی حسینی میلانی کی جو سائٹ ہے، دوسرے ایک اور مجتہد ہیں آج کل ماشاءاللہ زندہ اور حیات ہیں، تو انہوں نے ان کی اپنی سائٹ پر ان کے بچپن کی تصویر ہے، آیت اللہ سید علی حسینی میلانی کی، آیت اللہ سیستانی کی وہ تصویر ہی نہیں، لیکن ایک جھوٹ کے طور پر پتہ نہیں کس نے اس کو کیا، پھر اس کے بعد اس کو وائرل کر دیا گیا، پھر ہر جگہ لوگوں نے اس تصویر کو ایکسیپٹ کر لیا. وہی جس طرح میں نے سے پہلے کہا نا کہ کفر پرانا ہو جائے تو عین اسلام میں، تو لوگ اسی کو صحیح سمجھنے لگے، حتیٰ کہ علماء کی سائٹ، حالات کی سائٹ میں بھی یہ والی تصویر ان کی استعمال ہوتی. تو اس طرح سے دیکھیے جھوٹ کو راسخ کیا جاتا ہے. اصل تصویر البتہ ان کی یہ بچپن کی جو آیت اللہ خوئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ سیستانی، یہ ہے ان کی اصل تصویر. اور جو پچھلی تصویر تھی وہ آیت اللہ علی حسینی میلانی کی تصویر ہے، جو ان کی اپنی آفیشیل سائٹ پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کے بچپن کی تصویر ہے، لیکن یہ اس طرح سے پھیلائی گئی. ایک ویڈیو آپ نے بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوگی، آیت اللہ سیستانی کو وضو کرتے ہوئے دکھایا گیا اس کے اندر. یہ آیت اللہ سیستانی ہے ہی نہیں، ان کا دفتر بھی اس بات کی تکذیب کر چکا ہے، کہا کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی کی یہ ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک اور ہیں. لوگوں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم چلا کہ آقائے سید محمد علی الروحانی ان کی تصویر ہے. یہ اگرچہ آیت اللہ سیستانی سے شکل میں کافی ملتے ہیں، لیکن ہر جگہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں آیت اللہ سیستانی کو وضو کرتے ہوئے، ہر جگہ، حتیٰ کہ بہت سی علماء کی سائٹ پر بھی، ان کے حالات کی سائٹ پر بھی اس ویڈیو کو لگایا گیا. یعنی یہ دیکھیے کہ آپ کو اس طرح سے، ابھی اور بھی بہت اس کی مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن اتنا وقت نہیں کہ ورنہ سارا اسی میں وقت نکل جائے گا. اسی طریقے سے مثلاً آیت اللہ باقر الحکیم کی ایک تصویر، آیت اللہ باقر الحکیم عکس اصلی جس کے نیچے لکھا ہوا ہے، انہوں نے وہاں نماز پڑھی تھی، اب ان کو فوٹو شاپ کر کے ان کی گردن اور منہ ہٹا کر آیت اللہ سیستانی کا لگا دیا گیا آیت اللہ، اور پھر کہا کہ دیکھیں حرام امیر المومنین میں نماز پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ابھی ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے، آیت اللہ سیستانی اس میں بھی نہیں آئے، کیونکہ 1-1.5 سال پہلے گر گئے تھے وہ، اور ان کے جو ٹانگ کی ہڈی ہے جو کولے کی طرف جا کر جڑتی ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. تو آیت اللہ سیستانی، اتنا زیادہ موبائل بھی آج کل نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ایک امکان اس کا بھی تھا کہ اگر وہ وہاں پر اپنی زوجہ کے جنازے میں شرکت کے لیے حرم امیر المومنین آتے تو ایک تو خود ان کی اپنی اس کے لیے صحت کے لحاظ سے، کیونکہ بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو گئے، 100 کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور لوگوں کو جب اطلاع ملتی تو اتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے کہ شاید اسٹیمپیڈ کی ایک صورتحال وہاں پر ہو جاتی اور حرم امیر المومنین کا تقدس بھی پامال ہوتا، تو وہ انہوں نے شرکت نہیں کی. تو یہ بھی کیا ہے، فوٹو شاپ کر کے ان کے تصویر کو ایک جھوٹ پھیلایا گیا. اور کتنی جگہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں گے، دیکھیے آیت اللہ سیستانی جو ہیں، پتہ چلا وہ آیت اللہ باقر الحکیم کی تصویر تھی. ایک آیت اللہ سیستانی کے لیے ایک تصویر لگائی گئی جس پہ بعد میں ان کے دفتر کو تکذیب کرنا پڑی کہ دیکھیے آیت اللہ سیستانی جو ہیں قمے کا ماتم کرتے ہوئے، ان جیسی شکل کا کوئی شخصیت تھی، اور لوگوں نے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر اس قدر پھیلایا کہ آیت اللہ سیستانی کو باقاعدہ ان کے مکتب کی طرف سے جو ہے وہ کہا کہ یہ جو ہے آیت اللہ سیستانی نہیں ہے، اور افسوس کا اظہار کیا گیا لوگ اس طرح سے اس میں جھوٹ کو ایک پھیلاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کا، حتیٰ کہ بعض صاحبان علم نے بھی اس طرح کی چیزوں کو پھیلایا. کچھ نے کہا کہ دیکھیے آیت اللہ سیستانی نے مثلا، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہے، بڑی تفصیل تھی ہمارے یہاں پہ، بہت مفصل ایک لیکچر ان فتاووں کے اوپر ہو چکا ہے کہ مثلا خونی ماتم جو کیا جاتا ہے زنجیر و قمع وغیرہ کا، تو اس کے فقہی احکام اور علماء کے فتاوے اور نظریات کیا ہیں. تو آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے بہت سارے جھوٹے فتوے آئے کہ انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، بہت سے جھوٹے فتوے آئے کہ انہوں نے حلال قرار دیا ہے، کہ آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ فتویٰ ان کو دینا پڑا کہ ہم نے تاکیداً یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہم نے زوار کے مختلف مجموعوں میں اس بات کو مرارن و تکرارن، بار بار اور بارہا ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے کہ ہم نے تدبیر یعنی خونی ماتم کے سلسلے میں نہ تو حلال اس کو کہا ہے نہ اس کو حرام کہا ہے، لا تحلیلاً ولا تحریماً. اور جو کچھ بھی حضرت معظم لہو آیت اللہ سیستانی سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو حلال یا حرام قرار دیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں.
یعنی اس حد تک یہ چیز پھیل گئی کہ باقاعدہ انہوں نے کہا مرارن و تکرارن، بار بار اور بارہا ہم نے مختلف زبار کے مجمع میں یہ بات کہی کہ ہم نے ایسا کوئی فتویٰ نہ حمایت میں نہ مخالفت میں دیا ہی نہیں ہے اور مصلحتاً اپنے فتوے کو روکا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اتنا زیادہ جھوٹ پھیلایا گیا دونوں طرف کی پارٹیز سے۔ اگر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میرے پاس وہ بھی تھا کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے کس طرح سے باقاعدہ فتوے جو ہے وہ ڈیزائن بھی کیے، اس میں جعلی مہریں بھی لگائی گئیں اور اس طرح سے پھیلایا گیا۔ تو باقاعدہ ان کو یہ اس بات کا کہنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ اس قدر آگے بڑھا کہ غیر مصدقہ حوالوں سے آیت اللہ سیستانی کے جو بیانات اور نصیحتوں پر جو اعتبار ہے، اس پر دفتر آیت اللہ سیستانی نے ایک انتباہ جاری کیا اور کہا کہ کچھ موارد میں دیکھا گیا ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کرنے والے بعض زائرین یا گروپس کچھ مطالب کو آیت اللہ سیستانی سے منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں، جو یا تو مکمل طور پر حقیقت کے خلاف ہیں یا اس کو پوری دقت یا وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ اس لیے تمام مومنین اور بہن بھائیوں کو اعلان کرتے ہیں کہ ہر وہ نصیحت یا مطالب جو کسی بھی اخبار یا رابطے کرنے والے وسیلے سوشل میڈیا کے ذریعے آیت اللہ سیستانی سے نسبت دے کر بیان کیے جاتے ہیں، جب تک اس پر آغا کے دفتر کی تائید نہ ہو ان کا کوئی اعتبار نہیں، انہیں قابل اعتماد نہ سمجھا جائے۔ یعنی آپ کے پاس بھی بہت سارے فتوے اس طرح سے ممکن ہے لوگ پیش کریں، تو آپ یہ نہیں کہ فوراً اس پہ اعتبار کر کے آپ اس کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب تک کہ آغا کے دفتر کی تائید اس میں نہ ہو یا قابل اعتبار حوالوں سے آپ تک نہ پہنچے تب تک آپ اس پہ اعتبار نہ کریں۔ اور یہ زیادہ تر حضرات زائرین جو وہاں جاتے ہیں کہ ان کے سامنے دیکھیے ہمارے سامنے یہ بات ہوئی، انہوں نے یہ بات کہی، تو زیادہ تر اس کے اندر یا تو انہوں نے بات کو صحیح نہیں سمجھا ہوتا یا جھوٹ منسوب کر کے آغا سیستانی سے بیان کرتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ عربی میں اپنے دفتر کے جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر دستخط و مہر کے ساتھ یہ فتویٰ جاری کرنا پڑا کہ ان خبروں کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، اس قدر جھوٹ ان سے منسوب کیا گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے جھوٹ منسوب کرنے میں کہ آیت اللہ سیستانی نے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے لیے دیکھیے یہ جملے کہے ہیں، کیونکہ دیکھیے دونوں طرف ہمارے اس طرح سے ہے نا کہ جو یعنی بہت سے محبین بھی ہیں وہ بھی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں اپنی بات کو کرنے کے لیے، انڈوس کرنے کے لیے۔ تو مثلا آیت اللہ سیستانی کا یہ آیا کہ جناب یہ ان کی پوسٹ ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو زبان کے اندر بھی اس طرح سے آتی ہے کہ دو بندے ایسے ہیں کہ نماز شب میں جن کے لیے دعا کو کبھی ترک نہیں کرتا، دو دعاؤں کو، ایک تو نظام مقدس جمہوریہ اسلامی ایران، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ان کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب زوار ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں آیت اللہ سیستانی سے تو وہ لازمی ہر دفعہ، جتنی دفعہ میں بھی گیا ہوں وہاں پر، تو ہر دفعہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نماز فجر کی جو دعائیں ہیں اس میں پاکستان کے مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے اوقات دعاؤں کے باندھے ہوئے ہیں، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز شب میں خاص طور پر نظام مقدس جمہوریہ اسلامی ایران اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا بشخص آیت اللہ خامنئی کے لیے دعا کرتا ہوں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہی میں نے کہا نا، اس کے ساتھ ایک ایسی چیز ملا دینا جو جھوٹ ہو تاکہ لوگ اس کے ساتھ اس کو بھی قبول کر لیں۔ اس میں یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ فرمایا کہ اگر منہ از سر آیت اللہ خامنئی کم بشود امام السر ما میرود، یعنی اگر آیت اللہ خامنئی کے سر کا ایک بال بھی گرا، ان کے سر سے جدا ہوا، تو میرے سر سے یا ہمارے سروں سے امامے گر جائیں گے۔ اب یہ والا جو جملہ ہے یہ اس کے ساتھ جھوٹ لگایا گیا ہے آیت اللہ سیستانی کے دفتر کی طرف سے بھی۔ جب بھی ان سے پوچھا گیا انہوں نے اس کی تردید کی ہے، اور اس جملے کو لکھ کے میں نے بھی الگ سے جو ہے ان کے خاص الخاص نمائندے آقا مرتضی مہری سے بھی پوچھا، تو انہوں نے وہاں سے جواب آیا درو وسط، جھوٹ ہے یہ۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں، جو صحیح بات ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی غلط بات بھی ملا دی جاتی ہے، اور مہاراجی کی شان بھی نہیں اس قسم کی بات کریں کہ ان کے اگر ایک بال سر کا کام ہوا تو ہمارے سر سے امامہ گر جائے گا، یا یہ مہاراج ہے کہ یہ جو بھی ان کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں اس طرح کی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں مشہور ہوتی ہیں، اور بعض اوقات حوالے کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی کہا کہ جناب وہ آیت آقا تقیہ دار ہیں، انہوں نے یہ والا بات سنی ہے کہ اگر ان کے سر سے کا ایک بال بھی اگر کم ہوا تو ہمارے سر سے امامہ گر جائے گا۔
تو جیسے کہا جاتا ہے نا احادیث میں سندیں بھی گھڑی گئیں، اور بعض اوقات حدیث کو گھڑنے کے بعد اسے معتبر افراد سے منسوب کر دیا جاتا ہے جب ان سے تحقیق کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا. کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جناب وہ کہا گیا کہ جناب وہ آیت اللہ شب سے زندہ دار نے یہ بات فرمائی ہے، لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا. کسی نے کہا فلاں جملے آیت اللہ مومن نے کہے ہیں فلاں کے متعلق، وہ حیران رہ گیا کہ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ یہ بہت اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. پھر آیت اللہ سیستانی سے منسوب، یعنی یہ بھی ایک جعلی وہ چیز شروع ہوئی کہ مثلاً فطرے وغیرہ جو ہے وہ ایران کے جو ہیں ان کو وہاں پر نہ دیا جائے اداروں وغیرہ کو، کیونکہ ایران کو جتنا بھی مالی امداد وغیرہ جو اور وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں خیراتی، وہ دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ایران کے جو اس طرح کے ادارے ہیں یا سرکاری طور پر وہاں پر فطرہ نہ دیا جائے. پھر وہاں سے تکذیب اس کی ایشو ہوئی کہ نہیں ایسا تو نہیں، ایسا کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا آیت اللہ سیستانی نے. تو یہ اس طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر مشہور کیا گیا. اور پھر ایک اور فتویٰ اس طرح سے آیا کہ آیت اللہ مکتب آیت اللہ سیستانی کی طرف سے کہ بھائی یہ عراق کی جو مارکیٹس ہیں اس کے اندر سعودی عرب کی بھی بہت سی پروڈکٹس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ترکی کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں یہاں سے پیسہ کما کر یہ خود عراق کے خلاف عوام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور پروڈکٹ ساری ان کی بھری ہوئی ہیں. اس سے عراق کے جو مفادات ہیں وہ بھی نقصان کو پہنچتے ہیں اور یہ سب دہشت گردیاں وغیرہ بھی اس سے جنم لیتی ہیں. تو آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ نیچے کہ انہوں نے کہا کہ ترکی اور سعودی عرب کی پروڈکٹس کا خریدنا جو ہے وہ حرام ہے. تو اب یہ پھر بعد میں اس کی تکذیب آئی. آیت اللہ سیستانی نے کہا ہمارے تو مکتب نے اس قسم کا کوئی فتویٰ ہی نہیں جاری کیا. تو یہ ایک اس طرح سے باقاعدہ کہ آپ کو دیکھ کے نظر آ جائے. ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا بس دیکھیے عربی میں ہے، نیچے دستخط مہر مکتب کی مہر بھی لگی ہوئی، آج کل سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے جب بھی اس میں بہت تحقیق کی ضرورت ہے. دینی دنیا کے اندر بھی اس قدر جھوٹ جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. اور یہ واقعتاً جو دجال جس کو کہا جاتا ہے، یہ اے آئی کی فارم کے اندر اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. ہر چیز جیسے شراب کے اندر بہت سے فائدے ہیں، نقصان زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے اتنی ہر چیز فراڈ اور ایک جھوٹ ہو جائے گی کہ آدمی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واقعی سچی چیز بھی سچی ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ان سے کچھ ایسے اخلاق سے گرے ہوئے فتوے منسوب کیے گئے کہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ مجہول و کذب محض است. اس فتوے کے متعلق کہا گیا کہ یہ جعلی بنایا گیا ہے، جھوٹا ہے، وہ از طرق قانونی تعقیب شدہ ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا چکی ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو باقاعدہ جو ہے وہ فتویٰ جاری کرنا پڑا کہ مجھ سے جو منسوب کر کے جھوٹے فتوے اس طرح سے بیان کیے جا رہے ہیں. آیت اللہ سیستانی کو ایک اور اپنی اس کی تکذیب کرنا پڑی کہ ایک ٹیلی گرام چینل کے اوپر مکتب آیت اللہ سیستانی کے نام سے ایک وہ بنایا گیا چینل، اور وہ آیت اللہ سیستانی کے بیانات، جھوٹے بیانات اور وہ نشر کرنے لگا. تو باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر بھی کہا کہ ہمارا ٹیلی گرام کے اوپر کوئی بھی چینل نہیں، صرف آیت اللہ سیستانی کی ایک ویب سائٹ ہے sistani.org، صرف اس کی انہوں نے تائید کی ہے. ورنہ فیس بک کے اوپر بے شمار پیجز ان کے نام سے چل رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں، تصویر بھی لگی ہوتی ہے ان کی، اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ اور اسی طریقے سے ٹیلی گرام پہ اور جتنے اس طرح کے سوشل میڈیا چینل ہیں اس میں کسی بھی جگہ آیت اللہ سیستانی کا کوئی چینل نہیں. یہاں تک کہ ان کو یہ دفتر آیت اللہ سیستانی کو یہ کہنا پڑا کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کانال ٹیلی گرامی نادارت، یعنی کانال کہتے ہیں چینل کو، ان کا ٹیلی گرام پہ کوئی چینل موجود نہیں. تو یہ ان کے نام سے پوری ایک چیز بنا کے آپ کو بھی کہیں نظر آئے سوشل میڈیا پہ تو بالکل اس پہ اعتبار نہ کریں، چاہے اس میں بظاہر صحیح فتوے بھی جاری کیے، یعنی ایسا نہیں کہ ساری چیزیں غلط ہوں. میں نے وہی کہا نا 90 95 98% چیز صحیح ہوگی، لیکن 2-4 ایسی چیزیں اس کے اندر شامل کر دیں گے کہ جو سچ کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش ہو جائے. اسی طریقے سے بہت سارے فتوے آیت اللہ امام خمینی کے لحاظ سے مشہور کیے گئے کہ جناب امام خمینی نے نا ٹائی کا پہننا حرام قرار دیا ہے، جبکہ امام خمینی کو نے ٹائی کا پہننا حرام قرار نہیں دیا تھا. یہاں پر تفصیل کے ساتھ ہم پچھلے نشستوں میں جو پچھلے سالوں میں اس کا بھی مسئلہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ مراجع کیا کہتے ہیں. بس صرف اس صورت میں ہے کہ جب وہ اغیار و اجانب کی ثقافت کی ترویج کا سبب بنے، یعنی کفار کی ثقافت ترویج پا رہی ہو. لیکن آج کل کے ماحول اور معاشرے میں مسلمان اس قدر اس کو پہنتے ہیں کہ ابھی کفار کی علامت نہیں رہی، تو لہٰذا
آغا سیستانی کے فتوے میں یا امام خمینی کے فتوے میں ایسا نہیں تھا، اور رہبر معظم کا فتویٰ البتہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن امام خمینی کے نام سے بیان کیا گیا کہ جنابی کراوات یعنی جو ٹائی ہے یہ اس کا پہننا انہوں نے حرام قرار دیا، جبکہ جھوٹا فتویٰ ایک مشہور ہوا تھا۔ آیت اللہ خمینی کے لیے ایک فتویٰ اور مشہور ہوا تھا کہ مردوں کے لیے ہاف سلیو کی شرٹ پہن کر انہوں نے نماز کو پڑھنا ناجائز قرار دیا ہے، اور اس قدر ایران کے اندر بھی وہ شہرت پا گیا تھا کہ اگر کوئی یہاں سے ظاہر بھی جاتا تھا اور ہاف سلیو کی شرٹ پہن کے نماز پڑھتا تھا تو ایرانی گھوم گھوم کے معیوب طریقے سے اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے ہاف سلیو کی شرٹ پہنی ہوئی۔ تو کتنی ایسی چیزیں خود مشہور کر دی جاتی ہیں جو کہ اصلاً فتوے نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے۔ آیت اللہ خامنئی کو اپنے ایک فتوے کے اندر الگ سے امام خمینی پر وہ بہتان اور جھوٹ کے، امام خمینی موسیقی کو مطلقاً حلال سمجھتے تھے۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے فتوے میں اس بات کو شدت کے ساتھ رد کیا تھا کہ امام خمینی مطلق طور پر موسیقی کو حلال سمجھتے تھے، فرماتے ہیں کہ ان پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور تہمت ہے۔ امام خمینی محافل لہو و لعب سے نسبت رکھنے والی موسیقی کو حرام سمجھتے تھے، اور ہماری نظر بھی امام آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں یہی ہے، اور فقط ریڈیو اور ٹی وی پہ کسی موسیقی کا نشر ہونا اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ایران ریڈیو یا ایران ٹی وی سے اگر کوئی موسیقی آ رہی ہے تو ساری کی ساری حلال ہوگی کیونکہ وہ تو حکومت اسلامی کی طرف سے آ رہی ہے، فرما رہے نہیں، اگر موسیقی لاہوی ہے تو چاہے ایران ریڈیو ٹی وی کی طرف سے کیوں نہ آئے وہ حرام ہوگی سننی، اور غیر لاہوی ہے یعنی گناہ کی محفلوں سے سازگار نہیں ہے تو جائز ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اتنا زیادہ مشہور کی گئی یہ بات کہ آیت اللہ خمینی نے مطلق طور پر موسیقی کو حلال قرار دیا ہے کہ ان کو فتوے میں بتانا پڑا کہ بہتان اور جھوٹ ہے، اور ان کا وہی نظریہ ہے جو آیت اللہ سیستانی کا بھی ہے کہ محافل لہو و لعب سے جو مناسبت رکھتی ہو فقط وہ موسیقی حرام ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ جائز ہے، جیسے عام طور پر مختلف قسم کے ترانوں وغیرہ کے اندر ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو جھوٹ منسوب کیا گیا ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ تقی بہجت فومینی کے متعلق مشہور کیا گیا۔ اس قدر جھوٹ ان سے منسوب کر دیے گئے ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے بیٹے سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا آغا نے یہ بات کہی تھی تو وہ عذرائے تفنن مذاق میں کہتے ہیں کہ جب تک زندہ تھے اس وقت تک تو یہ بات نہیں تھی، اب وہ کسی صاحب کو مرنے کے بعد وہ قبر پہ ان کی گئے ہوں اور وہاں جا کر آیت اللہ بہجت نے وہاں ان سے کہہ دیا تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ۔ یعنی اس قدر جھوٹ ان سے باتیں ان سے منسوب کی گئیں۔ مثلا ایک بہت زیادہ اردو کے اندر ایک پوسٹ بہت وائرل ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ فاتح کبیرہ کے نام سے آیت اللہ بہجت سے کسی نے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا تو آقا بہجت نے فرمایا تم فاتح کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سورہ الحمد 1 بار، چاروں قل 1 بار، سورہ قدر 7 بار، آیت الکرسی 3 بار۔ جو بھی کسی مرحوم کے لیے فاتح کبیر پڑھے اس کی اپنی مشکلات و پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی، اور عمل مرحوم کے لیے بھی قیمتی خزانے کی مانند ہوگا، اور اس کے لیے بہت سارے واقعات بھی۔ اب یہ کہ آیت اللہ بہجت کی تصویر لگی ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ یہ پوسٹ ہی ہے جو ہم نے اس کے اوپر لگائی، اور اتنی وائرل کی جاتی ہے، فارسی زبان میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہر جگہ۔ تو آیت اللہ بہجت کی جو مکتب تنظیم نشر و اشاعت ہے، آیت اللہ بہجت کا جو ادارہ ہے باقاعدہ جو ان کے تمام آثار کو سے واقفیت رکھتا ہے، اور اس نے کہا کہ اس نے اس بات کی تکذیب کی ہے کہ انتصاب خواندان فاتح کبیرہ برائے اموات بآیت اللہ بہجت۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یقیناً یہ جو آیات قرآنی اور سورہ ہی اپنے فوائد رکھتے ہیں، لیکن آیت اللہ بہجت نے اس طرح سے فاتح کبیرہ کے نام سے کوئی چیز نہیں بیان کی۔ کہا کہ ہم نے ہر لحاظ سے اس کی تحقیق کر لی ہے، ان کی تمام کتابوں میں کہیں کسی جگہ نہیں ہے، ان کے جو شاگرد جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کبھی فاتح کبیرہ کے نام سے کوئی چیز بیان نہیں کی، تو لہٰذا یہ ادارہ یہ جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے لہٰذا انتصاب باو معظم لہو تائید نمی گردد، یعنی ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ انہوں نے فاتح کبیرہ کے نام سے کوئی چیز، اتنی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، یہ آپ ذرا سا لکھ کے فاتح کبیرہ تو آیت اللہ بہجت کے نام سے اتنی زیادہ یہ چیز اس کے اوپر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جب سے یہ سیاسی حالات ذرا اس قسم کے ہوئے، یمن کے حالات کے متعلق مثلا یہ بھی پوسٹ ہے پوری کہ ایک شخص دیوان حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا کہ الظہور چے خبر، یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ تو آیت اللہ بہجت نے جواب دیا کہ مراقب اوضاع یمن باشید، یعنی یمن کے حالات پر نگاہ رکھو
کیونکہ جرقائے در یمن زدہ می شود کہ بظہور ارتباط دارت، کیونکہ یمن سے ایک چنگاری بھڑکے گی جو کہ ظہور سے خاص ارتباط ہوگا اس کا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ظہور کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ اب لوگ اس کو بہت لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے آیت اللہ بہجت نے یہ یمن کے جو حالات ہیں، اور اس قدر اس کو پھیلایا گیا کہ جو ہے نا اس سے لگ رہا ہے کہ بس امام کا جو ظہور بہت قریب ہے، اور اس طرح کے فتنے کی سی کیفیت نمودار ہوئی۔ ایک بہت مشہور ایران کے ایک عالم ہیں، انہوں نے جو ہے ملاقات امام کے نام سے بہت سیریز لکھی ہے، باقاعدہ ان کی کتابوں کو وہاں پہ ایران میں جلایا گیا ہے۔ ان کو بعض اوقات سننے میں آیا کہ نظر بند بھی کیا گیا ہے کہ ہر شخص تقریباً ایک فتنے کی سی کیفیت ہو گئی، ہر شخص مدعی ہو گیا کہ اس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور امام زمانہ نے یہ کار فرمایا ہے اور امام زمانہ نے وہ فرمایا ہے۔ وہ سنا ہوگا اپنے یہاں پہ بھی بہت عرصے پہلے ایک لڑکی تھی جو کہ پیرنی ٹائپ کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ سب لوگوں، امام نے مجھے آ کر خواب میں حکم دیا ہے کہ سب لوگ وہ اس میں بیٹھیں، جو باکسز ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کے اندر بیٹھ کے اور سمندر کے اندر وہ جو ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھیں گے اور کربلا چلے جائیں گے۔ تو اس کی بات پر یقین کر کے کتنے ہی افراد نے اس کے اندر گئے اور وہ اپنی جان سے گئے، بڑی مشکل سے چند ایک افراد کو بچایا گیا اس میں سے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ امام کا ظہور بہت قریب ہے۔ دیکھیے امام آیت اللہ بہجت نے خود کہا ہے کہ یمن کے حالات پہ نگاہ رکھو، اور جب وہاں سے ایک چنگاری یعنی ایک ہو تو بھڑکے وہاں سے، تو سمجھ جاؤ کہ امام کا ظہور قریب ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرو۔ اب یہ والی چیز جو ہے جب ان سے پوچھی گئی آیت اللہ تقی بہجت کے اپنے ادارے سے، تو انہوں نے کہا خیر نہیں، معظم لو ہرگز چنین مطلبی راہ نہ فرمودان۔ انہوں نے کبھی یہ بات کہی نہیں ہے آیت اللہ بہجت نے کہ یمن کے حالات پہ نگاہ رکھو، وہاں سے چنگاری بلند ہوگی تو اس کا مطلب کہ امام زمانہ کا ظہور بہت قریب ہے۔ ان کے اپنے دفتر نے اس بات کی جو ہے جو ادارہ ہے جو ان کی ہر چیز کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کرتا ہے، اور باقاعدہ یہ ان سے جو منسوب کیا گیا ہے، تو بالکل کہا کہ ہم اس مطلب کی تائید نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، یہ بات بھی ان سے جو ہے وہ منسوب کی گئی۔ اسی طریقے سے ایک بات بہت منسوب کی جاتی ہے، فارسی اور اردو زبان کے اندر بھی پوسٹوں کے اندر آتی ہے، کہ ایک دستور العمل ہے جو آیت اللہ بہجت نے اپنے جو قرآن پڑھتے تھے اس کے حاشیہ قرآن کے اندر اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا تھا۔ وہ یہ ہے کہ بین الطلوعین یعنی فجر کاذب اور فجر صادق کے درمیان 5 منٹ اذان صبح سے پہلے اور 5 منٹ اذان صبح کے بعد اس ذکر کو پڑھے، جو ابھی آگے چل کر ذکر ہوگا۔ جو بھی اس ذکر کو پڑھنے کے بعد حاجت مانگے، اس کی وہ حاجت لازمی قبول ہوگی، چاہے وہ خدمت امام زمانہ میں تشرف کی جو دعا کیوں نہ مانگے، وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ 14 مرتبہ پہلے صلوات پڑھے، 40 مرتبہ یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی پڑھے، اور 14 مرتبہ پھر صلوات پڑھے۔ کہا یہ وہ اتنا اہم ہے کہ آیت اللہ بہجت جو قرآن پڑھتے تھے اس کے حاشیے میں اپنے ہاتھ سے انہوں نے تحریر فرمایا تھا۔ آج بھی بے شمار اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب یہی سوال ان سے پوچھا گیا تو وہاں سے تکذیب یادداشت دستور العمل در حاشیہ قرآن کے نام سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اچھی طریقے سے بررسی کی ہے اور تحقیق کی ہے اس سلسلے میں، اور اس قرآن شخصی جو کہ وہ پڑھتے تھے آیت اللہ بہجت، اس کو بھی الگ سے دقیقاً یعنی اس بات کو دیکھا ہے، صحت مطلوب فوق تکذیب میں شود، اس بات کی تکذیب کی جاتی ہے، جھٹلایا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے اس کو نہیں لکھا کہیں پہ بھی، یعنی ان سے ایک بات منسوب کر کے اس قدر پھیلائے گی، چاہے بات اچھی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ہر اچھی بات کو آپ منسوب، مثلا کوئی بہت اچھی آپ بات کہیں جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو اور کسی سے بھی منسوب کر دیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں۔ تو آیت اللہ بہجت سے یہ بہت زیادہ وہ کیا گیا کہ جناب یہ دیکھیے آیت اللہ اتنا اہم چیز ہے کہ آیت اللہ بہجت نے اپنے قرآن کے اندر اس میں اپنے ہاتھ سے اس بات کو لکھا ہے۔ اسی طریقے سے عاقبت بخیر شدن، کہ اگر کوئی ہر روز سورہ یاسین کو پڑھے اور اس کا ثواب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرے، اور دعا عہد پڑھے، اس کا ثواب مادر امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرے، سورہ واقعہ پڑھے اور اس کا ثواب امیر المومنین کو ہدیہ کرے، تو وہ چاہے یا نہ چاہے بہرحال عاقبت اس کی بخیر ہوگی۔ مثلا یہ ان سے منسوب جو ہے آیت اللہ بہجت سے کیا گیا۔ جب ان کے اس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا تکذیب انتصاب نسخہ عاقبت بخیری و آیت اللہ بہجت، کہا کہ ہم نے اچھی طریقے سے تحقیق کر لی ہے، جتنے منابع معتبر ہمارے پاس ہیں، کہیں آیت اللہ بہجت نے یہ نہیں لکھا ہے، تو لہٰذا اس مطلب کو ہم اس کی تائید نہیں کرتے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔
اب دیکھیں کتنی چیزیں ان کے نام سے اس طرح کی جھوٹ پھیلائی گئی ہیں، دینی جھوٹ. اور ایک تو ایسا ہے کہ اس کا میں ترجمہ بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتا ہوں. کیسے ممکن؟ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر کوئی بھی شیعہ لڑکی جو کہ بے حجاب ہو تو وہ اپنی اس بے حجابی سے گویا حضرت زہرا کے چہرہ اقدس کو بے احترامی کرتی. اب میں وہ منہ سے کہہ نہیں سکتا اس بات کو، اس جملے کو جو اس کے اندر ہے، جس طریقے سے ہم عام ایک دوسرے کو تماچا رسید کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے اس سے منسوب کیا گیا. تو بہرحال وہاں پر یہ بھی ان کے اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بے پردگی کی مذمت وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ہے اس قسم کا کوئی مضمون کبھی بھی آیت اللہ بہجت نے نہیں کہا کہ بے حجاب عورت حضرت زہرا کے چہرے کو فلاں نقصان پہنچاتی. تو یہ جھوٹ ان سے منسوب کیا گیا. تو کتنی اچھی اچھی باتیں بھی ان مراجع سے منسوب کی گئیں جھوٹ. مثلا ان سے ایک بہت جھوٹ منسوب کیا گیا کہ آیت اللہ بہجت نے کہا ہے کہ آپ کردار سے حسینی بنے، حلیے سے حسینی. مثلا یہ نہیں کہ صرف آپ نے کالے کپڑے پہن لیے، اور مثلا جو آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ کیا ہے جناب، کلاوا پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اصل تو چیز جو ہے فلاں ہے، مثلا نماز شب پڑھنے سے انسان مومن بنتا ہے، اور حلیہ بنانے سے کیا ہوتا ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ حلیہ بھی بنائیے اور حسینی کردار بھی بنائیے، دونوں چیزیں. ایسا نہیں کہ ایک چیز ہمارے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز کو جھٹلاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی تمہاری، مثلا کوئی شخص ہے، بہت سے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو کہ رمضان آتا ہے تو اس کے اندر روزے تو رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے. تو لوگ کہتے ہیں تمہارے پھر روزے کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہ نہ کہیے ان کو. لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے ایسے مجلسوں کا کیا فائدہ، کوئی مجلس آپ کی قبول نہیں. ایسا اس طرح سے نہ کہیں. تو وہ یہ فرماتے تھے، آیت اللہ بہجت نے تکذیب کی کہ ایسا کبھی بھی، یہی جو اس کے لیے پھر انہوں نے کہا تکذیب انتصاب حسینی بشوید نہ حیاتی، یعنی حلیے کو فقط حسینی نہ بنو اور کردار سے حسینی بنو. اس کی تو یعنی جملہ صحیح ہے کہ بہرحال، لیکن انہوں نے کہا کہ حلیہ بھی بنانا چاہیے، کالے کپڑے بھی پہنے آپ، جو اور دینی اپنا جو جس طرح سے بھی کرنا چاہے اس طرح سے بھی کریں، لیکن بہرحال کردار کو بھی اپنائیں. دونوں چیزیں آیت اللہ بہجت، یعنی ان کا جملہ ہی ہے کہ انتصاب مطلب یاد شدہ بحضرت آیت اللہ بہجت بطور کلی تکذیب میں شبت، یعنی بالکل صریحاً ہم اس کو جھٹلاتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے کبھی ایسا نہیں کہا. تو دیکھیے کس قدر یہ ہے. پھر وہ ایک جملہ بہت مشہور ہے، اور بعض اوقات یہ ممکن ہے یہاں 15-20 سال پہلے شاید میں نے بھی اپنے کسی درس میں بیان کر دیا تھا، اس وقت تک ان کے دفتر کی طرف سے اس کی تکذیب نہیں ہوئی تھی کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام اس قدر قریب ہے. انہوں نے فرمایا تھا، ان سے منسوب کیا گیا تھا کہ جوان تو چھوڑیے بوڑھے افراد بھی ان کے ظہور کو پالیں گے، یہ باقاعدہ. تو انہوں نے یہ بھی پوچھا گیا ان سے، انہوں نے کہا نہیں ایسا. ایک اول تو یہ آیت اللہ بہجت نے خود نہیں کہا ہے، بلکہ آیت اللہ بہجت سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا میں نے کسی اور آدمی کا قول نقل کیا تھا، یہ میں نے نہیں کہا ہے. اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ اگر ایسا مجھے کچھ کہنا لازم ہوتا تو میں اپنے شاگردوں کو الگ سے یہ بات بتاتا. تو میں نے اپنے شاگردوں کو بھی نہیں بتائی، بلکہ ایک اور شخص کے قول کو نقل کیا تھا جو کہ آیت اللہ بہجت کے قول سے پھیلایا گیا کہ یہ ظہور اتنا قریب ہے کہ جوان تو چھوڑیے بوڑھے بھی، وہ بھی مریں گے نہیں اور امام کا ظہور پالیں گے. تو بہت یہ چیز پھیلائی گئی. تو یہ بہت زیادہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، یہ جھوٹ پھیلتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت، یہ تو اردو میں ہی ہے، آیت اللہ بہجت سے کسی جوان نے کہا میں نے امام زمانہ سے عہد کیا تھا اگر میری نگاہ کسی نامحرم خاتون پر اٹھی تو میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک ہی ظرف میں، یعنی ایک ہی برتن میں کتے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. میں اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکا، نگاہ نامحرم پہ اٹھ گئی، پھر میں نے امام زمانہ سے عہد کیا تھا، ہمت نہیں پڑی، میں کس طرح سے نجوس العین جانور کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھاؤں. آیت اللہ بہجت سے پوچھا تو انہوں نے کہا اگرچہ تمہارا عہد و منت عجیب ہے لیکن امام کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے تو لہٰذا اس کا نبھانا واجب ہے. اب میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس کی انجام دہی سے دقت پیش نہیں آئے گی اور تمہارا عہد بھی پورا ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ جب اذان ہو اور نماز کا وقت شروع ہو جائے تو نماز کے وقت کے اختتام تک کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ جس نے اس دورانیے میں نماز ادا نہ کی ہو، تو تم اسے اپنے گھر بلاؤ، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ اور تمہارا امام زمانہ کے ساتھ عہد پورا ہو جائے گا. یعنی ایسے ہی ہے جیسے کتے کے ساتھ کھانا کھانا، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اپنی نماز کو قضا کر دیتا ہے گویا وہ کتے کی طرح سے، تمہارا عہد بھی پورا ہو جائے گا. اب خود اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے اندر کتنی غلط، یعنی بات آیت اللہ بہجت سے ایک کہانی بنا کر منسوب کی گئی، چاہے وہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے صحیح کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کیا ہے اس کے اندر خود کتنے فقہی قوانین کی مخالفت ہے آیت اللہ اپنے بہجت کی اپنے. دیکھیے ایسی تمام جو
نظور ہوتی ہیں، نظریں ہوتی ہیں کہ جو کہ عام طور پر اس کے اندر کوئی رجحان شرعی نہیں پایا جاتا، رجحان شرعی نہیں ہے، تو وہ ان کے اوپر یا کوئی حرام اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر جس میں صحت کا کوئی نقصان ہے کچھ، تو اس پہ عمل کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ چہ جائے کا یعنی جس میں رجحان شرعی بھی نہیں ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ میں نے فلاں چیز اگر کی تو میں نظر کرتا ہوں میں کتے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے اندر کوئی رجحان شرعی نہیں ہے، تو اس پہ ویسے ہی عمل کرنا جو ہے وہ مخدوش ہے، اس پہ عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، اس پہ یہ نظر جو ہے صحیح نہیں سمجھی جائے گی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آیت اللہ بہجت کہیں کہ تم ایسا کرو، کسی پورے وقت ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہو کہ جو کہ نمازی نہ پڑھی ہو جس نے اس دورانیے میں، تو پھر تم ایسا ہی جیسے کتا نجس العین اس کے ساتھ جا کے کھانا کھا لو۔ اب یہ چیزیں بہت مشہور کی جاتی ہیں اور خواتین ذاکرات اس طرح کی چیزیں نکال کے اپنی مجالس میں بھی پڑھتی ہیں، کیونکہ بظاہر دیکھا جائے بڑا اچھا واقعہ لگ رہا ہے ہمیں، لیکن کیا ہے، جھوٹ منسوب کیا گیا۔ آیت اللہ بشیر حسین نجفی، اب یہ پوسٹ ہے پوری جو شائع کی جاتی ہے، سادات کو اپنے جیسا سمجھنے والوں کے لیے پیغام۔ عراق میں ایک پاکستانی مجتہد آیت اللہ بشیر نجفی سے کسی نے پوچھا کہ امتی کی سید زادی سے کیا شادی ہو سکتی ہے؟ تو نجفی صاحب نے کہا اگر آپ سفر پہ جا رہے ہو اور رفع حاجت کی ضرورت پیش آئے، نہ پانی ہو نہ مٹی ہو، تو آپ سجدہ کی مٹی سے کیا طہارت کر لو گے؟ اس آدمی نے کہا مولانا صاحب خاک شفا میں تو خون امام حسین شامل ہے، کیسے طہارت کر سکتا ہوں اس سے؟ تو نجفی صاحب نے کہا شرم نہیں آتی ہے مسئلہ پوچھتے ہوئے، سید زادی بھی تو خون امام ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ اتنا کہ مراجع کو بھی پریشانی ہو گئی، کیونکہ ان کا جو فتویٰ ہے جو ان کے اصل کتابوں کے اندر ہے، صرف ان علاقوں میں کہ جہاں اس چیز کو سادات کی بے احترامی اور اہانت سمجھا جاتا ہو وہاں پر جائز نہیں، کیونکہ لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ پنجاب کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ قتل و غارت گری ہو جاتا ہے وہاں پر، سیدانی کی غیر سید سے شادی ہو جائے، اگرچہ یعنی لوگوں نے اپنی جہالت میں اس طرح کی چیزیں وہاں پر ذاکرین وغیرہ نے پھیلا دی۔ تو کہا کہ جہاں اہانت سمجھا جائے وہاں نہ کریں آپ، لیکن جو اور ان سے دقیق ان سے پوچھا گیا کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اگر کسی جگہ ایسی جگہ شادی ہو گئی ہو جہاں ان کی زندگی کو خطرہ ہے یا بہت اہانت سمجھی جا رہی ہے، تو یہ افراد وہاں سے مہاجرت اختیار کر لیں، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں، بعض فتووں کے اندر یہ آیا ہے کہ مار کٹائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے، قتل کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ وہاں سے نہیں جا سکیں وَإِلَّمْ يَكُنْ سَكُنِ الزَّوْجَيْنِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَنْطِقَةِ، اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس جگہ پر رہنے میں اور وہاں معیوب نہیں سمجھا جا رہا ہے اس کو، تو فلا باسا، پھر کوئی حرج نہیں اس نکاح میں، سیدانی کی غیر سید سے شادی بھی ہو سکتی ہے، بل ہوا شرفن، بلکہ ایک شرف ہے، لِأَنَّ فِيهِ الْانْتِسَابِ إِلَى رسول اللہ وَهُوَ شرف عظیم، بلکہ رسول اللہ سے ایک نسبت کا ہو جانا ایک بہت شرف عظیم ہے۔ یعنی اصلاً آیت اللہ بشیر نجفی کا یہ فتویٰ ہے کہ جہاں اہانت سمجھی جا رہی ہے وہاں آپ نہ کریں، اور جہاں اہانت نہیں سمجھی جا رہی تو پھر تو شرف عظیم ہے، کر سکتے ہیں اس کو۔ تو ان سے جھوٹ منسوب کیا گیا، تو یہاں تک کہ ان سے پھر الگ سے ان کو اتنا کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مذکورہ بالا قیاس کی نسبت مرجع عالی قدر کی طرف غلط ہے، ان کے دفتر کی طرف سے باقاعدہ دستخط اور مہر کے ساتھ جو ہے فتویٰ شائع ہوا کہ صرف ہم نے اس جگہ کے لیے کہا ہے کہ جہاں بے احترامی سمجھا جا رہا ہے، اور کسی جگہ کے لیے بات نہیں کہی۔ اور یہ والی جو چیز ہے کہ خاک شفا سے طہارت کر لو گے کیا، اور اس قسم کی چیز، یہ آیت اللہ بشیر نجفی سے غلط منسوب ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ بلکہ آیت اللہ بشیر نجفی سے تو پوچھا گیا کہ کیا سنی لڑکے سے سیدانی کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لڑکے والے بھی راضی ہیں کہ لڑکی اپنے فقہ کے مطابق عمل کرے، آپ بتائیے کہ کیا شادی ہو سکتی ہے؟ اس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سے بھی نہیں ہو سکتی، کہ آیت اللہ بشیر نجفی نے منع کیا، وہ تو کہ آیت اللہ بشیر نے کہا کہ اگر وہ ناسبی نہ ہو لڑکا، یعنی دشمن اہل بیت نہ ہو، اور جو اولاد ہوگی اس کو شیعہ طریقے سے تربیت کی اجازت ملے، مجلس و ماتم کرنے کی اس کو اجازت دی جائے، لڑکی کو نماز شیعہ طریقے سے پڑھنے کی اجازت دے، روزہ شیعہ طریقے سے کھولنے کی اجازت دے، اور اس کو وہ چیزیں کھانے کے لیے مجبور نہ کرے لڑکا کہ جو اس کی فقہ میں حرام ہے، مثلا بغیر چھلکے کی مچھلی کھانے پہ مجبور کر رہا ہے، خرگوش کھانے پہ مجبور کر رہا ہے، تو پھر فرماتے ہیں ان چیزوں کی احتیاط ہو جائے تو سنی لڑکے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے منسوب کیا گیا آیت اللہ بشیر نجفی کی طرف کہ وہ بیچارے جو ہیں ان کے دفتر سے بار بار اس طرح کے فتوے جو ہے وہ انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہیں کہا ایسا،
اور اتنا منسوخ کیا گیا کہ آج جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس میں آیت اللہ بشیر نجفی کا وہ جو آپ نے پوسٹ میں دیکھا وہ چیز لا کے پیش کی جاتی ہے جو صریحاً جھوٹ ہے. افواہ سازی، اتنی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ خالی ابھی نہیں، یہ شروع سے ہی اس طرح سے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کی جب شہادت واقع ہو گئی تھی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مولا کی شہادت مسجد میں واقع ہوئی ہے تو علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ معاذ اللہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ان کا مسجد میں کیا کام؟ اتنا پروپیگنڈا کیا تھا امیر المومنین جیسی شخصیت کے متعلق کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. افواہ. اسی طریقے سے مراجع کے خلاف بھی افواہ سازیاں بہت کی جاتی. آیت اللہ خوئی کے لیے ایک زمانے میں اس قدر، آپ لوگ تو سب بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا پیدا بھی نہیں ہوں گے اکثر، کہ آیت اللہ خوئی کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی تھی کہ انہوں نے ملکہ فرح پہلوی جو شاہ کی بیوی تھی اس کو ایک انگوٹھی تحفے میں دی تھی. اتنا جھوٹ پھیلایا گیا، اتنا جھوٹ پھیلایا گیا کہ آیت اللہ خوئی نے اپنے ایک شاگرد علی اکبر قدیری ان کو ایک خط لکھا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بار بار کہ اما راجب موضوع انگشتر، یہ جو انگوٹھی میں نے اس کو تحفے میں دی ہے، یہ والا جو موضوع ہے اس کا کرارن، یعنی میں نے بار بار مختلف دفعہ مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے اور میں نے ہر دفعہ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ موضوع افتراء محض و اصل ندارت، یہ بالکل جھوٹی بات مجھ سے منسوب کی گئی ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں. یعنی باقاعدہ آقا خوئی کی اپنے ہاتھ کی تحریر ہے جو انہوں نے خط میں اپنے جو شاگرد تھے علی اکبر قدیری ان کو جو دی تھی. اور آیت اللہ حسین انصاریان بھی کہتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کے ایک اور شاگرد تھے مہدی خلخالی، محمد مہدی خلخالی ہیں، ان کو بھی آیت اللہ خوئی نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا تھا اور کہا کہ جن لوگوں نے بھی میرے لیے یہ والی بات مشہور کی ہے میں ہرگز ان کو معاف نہیں کیا ہے. میں ان کا یہ کیس اور یہ جو اپنا یہ قضیہ ہے روز حشر قیامت کے روز میں اپنی دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ان کی خدمت میں اس کیس کو رکھوں گا. یعنی اس حد تک آیت اللہ خوئی کوئی دل کو اتنا غم پہنچا تھا، ورنہ عام طور پہ مراجع افواہوں اور ان کو جو ہے درگزر کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا زیادہ ان کے دل کو، یعنی اس افواہ نے اور یہ دیندار لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی. اس زمانے میں وہ ایران عراق جنگ اور اس طرح کی جو صورتحال تھی، ہر جگہ اس قسم کے افراد ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جھوٹی بات ان سے منسوب کر کے اس طرح سے پیش کی گئی. تو بہرحال دیکھیے جھوٹے شخص کی نشانی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کہتا پھر. یقین کیجئے کہ اس وقت معاشرے کے اندر ہم اتنا دیکھتے ہیں، علماء کے خلاف باتیں، اداروں کے خلاف باتیں، بہت سے مدرسوں کے خلاف باتیں، یعنی اتنی ایسی کہ اس طرح جھوٹ ایسا منسوب کر کے اور اتنا زیادہ ان کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. اور اس کو اس طرح سے پروپوگیٹ کرنا، وائرل کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ایک آدمی 50 100 کے ہر ایک کے پاس لسٹ ہوتی ہے، ان کو فارورڈ کرتا جاتا ہے اس جھوٹ کو. تو کیا ہے، کہتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی کہ ہر سنی بات کو آپ نے کب تحقیق کرتی ہیں کہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، لیکن آپ اس طرح سے ہم لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں اس جھوٹ کے اندر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان پر ان کے دور ہی میں بہتان لگائے جانے لگے تھے، یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر خطبے میں کہنا پڑا جو شخص بھی مجھ پر جان بوجھ کے بہتان باندھے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کے بعد بھی جناب پر جھوٹ بولا گیا اور بہتان باندھے گئے. بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے اس بات کو لکھا. یعنی پیغمبر اکرم جیسی شخصیت کے اوپر بہتان باندھے ہیں لوگوں نے، جھوٹ. تو مراجع علماء اور ان کی تو آپ سوچئے کہ ایک عام شخص تو بیچارہ کوئی حیثیت ہی اس کی نہیں. تو جھوٹی احادیث یا اس طرح کی احادیث جو غیر تحقیق شدہ ہوں ان کو ادھر سے ادھر پروپوگیٹ کرنا وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور اس میں ہمیشہ احتیاط کی جائے. اور سب سے زیادہ اس لحاظ سے جو مظلوم ترین شخصیت ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کسی بھی مفکر کا قول جو ہے وہ مولا علی کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ. یعنی کوئی سا بھی اقوال زرنی اٹھا لیا اور نیچے اس کے ساتھ حضرت علی نے فرمایا.
اتنا ہزاروں کی تعداد کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، زیادہ تر تو اس میں کوئی ریفرنس بھی نہیں لکھا ہوتا اور کبھی جھوٹا ریفرنس بھی لکھا ہوتا مولا علی سے منسوب. مثلا مولا علی نے فرمایا جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے سچ بول کر ہار جاؤ. یہ آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے مولا علی کے اقوال، وہ مولا علی کا کوئی قول ہے ہی نہیں، اور الفاظ سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ان کا قول نہیں ہو سکتا ہی. اسی طریقے سے مثلا ایک جب یہ کورونا وائرس آیا تھا اس زمانے میں علماء کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئی تھی. ہر شخص اس کو کوٹ کر رہا تھا کہ امیر المومنین کے اشعار ہیں جس کے اندر کورونا وائرس کی اطلاع پہلے سے دی گئی ہے، اور کتاب کا نام ہے عزائم الدہور، ابھی علی دبیزی کی کتاب ہے. اس کے اندر مولا کے اشعار ہیں، اندما تہین العشرون قرونا وقرون وقرون یجتاح الدنیا قرون من فعل البشر الضالون فیمیت کبارہم ویستحی صغارہم یخشاہ الاقویاء ولا یتعافی من الضعفاء. کہہ رہے ہیں کہ اندما تہین العشرون، کہ ایک زمانہ آئے گا جو جس میں 20 کا عدد ہوگا. اچھا دیکھیے یہ جو کورونا وائرس آیا تھا وہ 2020 میں آیا تھا، 2020. ویسے تو 2019 میں آ گیا تھا دسمبر میں، ووہان جو چائنا کا علاقہ تھا، لیکن باقاعدہ پوری بطور پینڈیمک جو اس کو پوری دنیا کے اندر ہوا تو وہ 2020 میں ہوا. تو فرماتے اندما تہین العشرون، جب وہ 20 کا عدد آ جائے گا، قرون وقرون وقرون، صدیاں اور صدیاں اور صدیاں گزر جائیں گی. یعنی بتا رہے ہیں مولا علی کہ صدیاں گزرنے کے بعد ہی ہوگا. یجتاح الدنیا قرون، اس وقت قرون یعنی کورونا وائرس دنیا میں پھیل جائے گا. من فعل البشر الضالون، اور یہ گمراہ لوگوں کا فعل ہوگا اس کو پھیلانا، گمراہ لوگوں کا فعل ہوگا. فیمیت کبارہم، اس میں جو بوڑھے اور عمر رسیدہ ہوں گے وہ لوگ مر جائیں گے. ویستحی صغارہم، اور جو کم عمر اور چھوٹے بچے ہوں گے وہ بچ جائیں گے اس میں، جیسے کہ وہ تھا کہ چھوٹے بچوں پہ اتنا اس کا اثر نہیں تھا. یخشاہ الاقویاء، یعنی قوی لوگ اس سے بہت خوفزدہ ہوں گے، جن کا امیون سسٹم بھی بہت قوی ہوگا وہ بھی اس سے خوفزدہ ہوں گے. ولا یتعافی منہ الضعفاء، اور جو امیونو کمپرومائزڈ ہوں گے یا جن کو کوموربیڈیٹیز ہوں گی، جو کمزور لوگ ہوں گے، وہ اس سے شفا نہیں پا سکیں گے، یعنی وہ مر جائیں گے. تو یہ ایک بڑی زبردست ایک پھیلائی گئی، علماء کو بھی پریشان کر دیا. لوگوں نے اتنے سوالات پوچھے اور کہا کہ کتاب جو عزائم الدہور ہے اس میں مولا کے الفاظ ہیں. ابو علی دبیزی کی جو کتاب ہے، یہ کتاب خانہ امیر المومنین نجف اشرف میں بھی موجود ہے. تو آغائے طباطبائی یزدی جو کہ والی تھے اس کے متولی کتاب خانہ امیر المومنین، ان سے بھی پوچھا گیا. انہوں نے کہا پورے کتاب خانہ امیر المومنین میں عزائم الدہور کے نام سے نہ یہ کتاب کبھی پہلے رہی ہے نہ اب ہے، نہ ابھی علی دبیزی نام کا نہ کوئی عالم گزرے. اور اس کے خود جو شعر ہے وہ بھی بہت سے بالکل بے وزن ہے. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ مولا علی جیسا صاحب نہج البلاغہ جس کی فصاحت و بلاغت ہو، وہ اتنی گرامیٹیکل مسٹیک کے ساتھ جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ اشعار کہے. پھر اس کے اندر جدید جو عربی ہے وہ ہے، اس میں پرانی جو ہے عربی وہ نہیں ہے. تو اس طرح سے کر کے نہ علماء نے کہا نہ یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے نہ تاریخ کی کتاب ہے. عزائم الدہور کے نام سے کوئی کتاب نہیں ہے. ہر عالم کو جو ہے جا کر یہ پوچھا جاتا تھا کہ واقعی مولا نے ایسا کہا ہے، اور باقی کچھ علامتیں جو اس زمانے میں تھی ساری اشعار کے اندر ڈال کے مولا علی کے نام سے ایک جھوٹ پھیلایا گیا. آپ دیکھیے کس قدر یعنی یہ طریقوں سے کام ہوتا ہے کہ انسان واقعتاً حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. یا مولا علی کی منسوب کر کے کہ مولا علی کی جو دوسری شادی تھی ابو جہل کی 12 سالہ کمسن بیٹی سے ہو رہی تھی، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، حضور آئے اس شادی کو رکوایا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی نے تو خود بہت سی شادیاں کی ہیں لیکن اپنی بیٹی کے لیے سوگن نہیں برداشت کر سکتے. اور ایک پورا جھوٹا واقعہ مولا علی سے منسوب، تاکہ جو مولا علی کو اور اذیت پہنچانے والے یا حضرت زہرا کو اور اذیت پہنچانے والے ان کے لیے دروازہ کھلے کہ بھئی آپ کہتے ہیں جس نے حضرت زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے رسول اللہ کو پہنچائی، جس نے رسول اللہ کو پہنچائی گویا اللہ کو پہنچائی، تو یہ والی اذیت تو مولا علی نے بھی پہنچائی تھی ابو جہل کی بیٹی. تو یہ داستان گھڑی گئی. اب اتنا وقت نہیں کہ اس کی پوری ایک وہ نشست ہو کہ جس میں جھوٹا واقعہ کو کس طرح سے ہمارے علماء نے تو اس کے جوابات دیے، لیکن یہ اس طرح سے پھیلائی گئی چیزیں. ایک خط ابھی ایام ازاں جب شروع ہوتے ہیں تو ایک خط مولا علی نے حبیب ابن مظاہر کے نام جو لکھا تھا
ایک جھوٹا خط جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے. اتنا ہوگا آپ خود دیکھیے گا جب یہ ایام اعضا شروع ہوں گے. اے حبیب تم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. حبیب سلام ہو تم پر, شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں. ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے. اگر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا, ورنہ عصر قیامت میں ملاقات ہوگی. والسلام تمہارا بچپن کا ساتھی حسین ابن فاطمہ. اب دیکھیے مولا علی نے کیا کہتے ہیں کہ یہ والا خط حضرت حبیب نے مظاہر کو لکھا. تمام علماء نے کہا ہے کہ خط بالکل جھوٹا ہے. اس قسم یہ والا خط, یہ اس قسم کی عبارت. اچھا دیکھیے اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں نا جدید الفاظ عربی کے استعمال ہوئے ہیں, قدیم نہیں ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی کے زمانے میں کسی نے بنایا ہے. اور دوسرا ہے کہ اس زمانے میں خطوں میں یہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ والسلام تمہارے بچپن کا دوست, یا فقط ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ فقط تمہارا سچا دوست یا بھائی یا فلاں, اور اس طرح کی باتیں اس زمانے میں نہیں لکھی جاتی تھیں. بس صرف نام کوئی ہوتا تھا تو اپنا نام نیچے لکھ دیتا تھا. اس سے بھی معلوم یہ چلتا ہے کہ جھوٹا بعد میں بنایا گیا. ہاں جو وسائل الدارین فی ابصار الحسین کے اندر جو خط ہے وہ یہ ہے, ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حسین ابن علی کی جانب سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کو خط, اے حبیب تم رسول اللہ سے ہماری رشتہ داری جانتے ہو اور تم دوسروں کی نسبت زیادہ پہچانتے ہو ہمیں, اور تم اچھی صفت والے اور غیرت مند ہو, تو تم بخل نہ کرو ہمارے معاملے میں. میرے جد رسول اللہ تمہیں بروز قیامت جزائے خیر دیں گے. ایک خط ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے. اور ایک خط اور بھی ہے جو ذبیح اللہ محلاتی نے فرسان الحجہ نام کی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ بنام خدا جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے, حسین ابن علی کی جانب سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر اسدی کو اما بعد ہم کربلا آ گئے ہیں اور تم رسول اللہ سے میری رشتہ داری جانتے ہو. اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلد از جلد ہمارے پاس آ جاؤ. یہ 2 خط عام طور پہ ملتے ہیں, لیکن یہ والا خط جو ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ عصر عاشور اگر ابھی نہیں آئے تو عصر قیامت ملاقات ہوگی اور میرے ساتھ بچے ہیں, اور یہ کہ جذباتی قسم کا, یہ بہت بعد میں لوگوں نے بنا کے, اور وہ اصل خط تو جو ان کی عبارتیں رہ گئیں. خواتین بھی جو مجالس پڑھتی ہیں وہ حبیب ابن مظاہر کا یہ والا جھوٹا خط جو ہے یہ اپنی مجالس کے اندر پڑھتی ہیں. اس کو آپ کراس لگا دیں, اس کے اوپر یہ مولانا ہرگز بھی الفاظ نہیں ہیں. جو اصل الفاظ ہیں وہ آپ اس میں سے دیکھ کے جو ہے وہ پڑھیں. تو یہ بہت اس طرح سے ہوتا ہے. ایک اور چوتھے امام سے, ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ چوتھے امام نے فرمایا مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفے والوں کے خاموش رہنے پر ہوئی ہے. کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے بلکہ خاموش امت کا نام ہے. جہاں پر بھی ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ اور لوگ کوفی ہیں. یہ ہرگز بھی چوتھے امام نے, جھوٹی بات ان چوتھے امام سے منسوب کی گئی. اور کوفے کو عام طور پر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ کوفے والے سارے بے وفا تھے, کوفے والے سارے غلط تھے, جبکہ پورے آپ تحقیق کریں امام کے اپنے لشکر کے اندر یہ حبیب ابن مظاہر اسدی کوفی تو تھے, وہ بھی کوفی تھے. کتنے افراد تھے جو کوفہ سے جن کا تعلق تھا. تو ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. تو یہ کسی مفکر یا موجودہ زمانے میں کسی جذباتی شخص کے جو ہے الفاظ ہیں جس کو چوتھے امام کے نام سے منسوب کر کے اور یہ پھیلا دیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں, خاموش قوم کا نام ہے. امام زین العابدین نے فرمایا جس جگہ بھی ظلم اور قوم خاموش رہے وہ کوفہ ہے. جھوٹ, یہ کوئی کہیں نہیں کہا. اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی جتنے کوفے کے لوگوں کی خاموشی پہ پہنچی ہے امام زین العابدین. یہ ساری پوسٹیں ہیں ساری جو اس پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں, جھوٹ ہے ساری. یہ کہیں پر بھی چوتھے امام نے اس طرح کی بات نہیں کہی. یا مثلا چھٹے امام نے فرمایا, بہار کا جلد 33 کا حوالہ بھی ہے, علامہ مجلسی کا نیچے دیکھیے, کہہ رہے ہیں زندگی میں ایک بار خون کا پرسہ ضرور دینا چاہیے. لوگوں کو پتہ نہیں کہ غم حسین میں نکلنے والے خون کی فضیلت کیا ہے. محشر میں پتہ چلے گا اس خون کی فضیلت کیا ہے, جب اس خون کا ایک قطرہ اس قدر نورانی ہوگا کہ انبیاء حیران ہوں گے, سوال کریں گے اللہ یا اللہ یہ کیسا نور ہے جو ہمارے نور پر بھی حاوی ہے, اور یہ کون لوگ ہیں. آواز آئے گی کہ یہ میرے حسین کے غم میں بہنے والے ہیں کہ خون کا نور ہے. بالکل جھوٹی روایت, نہ بہار کے اندر ہے نہ اس الفاظ سے چھٹے امام نے کوئی کہی ہے. اور یہ عام طور پر لوگ اس طرح کی کر کے پوسٹیں بنا کے ایام اعضاء آئیں گے. دیکھیے ایک سیلاب کی طرح سے یہ انٹرنیٹ پہ فلوٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بس یہاں پر ہم اپنی آج کی گفتگو روک رہے ہیں کہ آج صرف اس بات کو صرف آپ وہ کریں
کہ ہر پہنچنے والی اطلاع کو آپ شک و شبے کی نظر سے دیکھیں اور تحقیق کریں ہمیشہ اس بات کی کہ یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں، یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں، یہ فتویٰ صحیح ہے بھی یا نہیں، یہ فلاں مرجع کے متعلق جو بات کہی ہے، ایک دفعہ بھی آپ شک و شبہ سے دیکھنے کی عادی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ تحقیق کی طرف آپ جا رہی ہیں. آپ اتنی آسانی سے باتوں کو قبول نہ کریں، توقف کریں اور فارورڈ تو ہرگز بھی نہ کریں جب تک کہ مکمل اطمینان نہ ہو جائے علماء سے تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی بات فتویٰ حدیث وہ صحیح ہے بھی یا نہیں، سوائے اس کے کہ وہ علماء وغیرہ یا ایسے ادارے کے جن پر آپ کو مکمل اعتماد ہے کہ کوئی ایسی جھوٹی بات بغیر تحقیق کے نقل نہیں کریں گے، ان کی بات کو آپ فارورڈ کر سکتی ہیں. لیکن آج سے یہ اپنا بنا لیں. اور اتنے سارے جو میں نے آپ کے سامنے جھوٹ رکھے ہیں، ابھی تو سمجھے جھوٹ کے حقیقی مسئلوں کو میں نے بیان ہی نہیں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو سے ہمارا آغاز ہو جائے گا. لیکن آج کے بعد سے امید ہے کہ اتنی مثالوں کے بعد آپ ہر پہنچنے والی اطلاع کو شک کی نظر سے دیکھیں گے اور تحقیق کے بعد اسے قبول کریں گی. یہ بات بھی اگر اسٹیبلش ہو گئی تو سمجھیں کہ آج کی ہماری محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی. اور اتنی ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ مراجع کے حوالے سے بھی پیش کی گئیں، حدیثوں کے اندر اس قدر اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، اور انٹرنیٹ تو خاص طور پر اس بات کی آماج گئے. کتابوں میں کے اندر عام طور پر اس طرح سے جھوٹ بیان کرنا ذرا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا اس میں تو کوئی پکڑ دھکڑ ہی نہیں ہے، جو چاہے جیسا چاہے جو ہے وہ بیٹھ کے، حتیٰ کہ بہت سے یوٹیوبر حضرات بھی ہیں جو بھی بیٹھ کے منہ سے نکال دیں، کیمرہ سامنے ہے اور یوٹیوب کے اوپر فری میں اپلوڈ ہو جاتی ہے چیز اور وائرل بھی کر دی جاتی ہے، اور آپ اس کو بیٹھ کے اور اس پہ بڑے آرام کے ساتھ انسان یقین کرنے لگتا ہے. تو بس یہ آج کا آخری یہ پیغام ہے آج کی حد تک. اگلی دفعہ سے ہم مسائل فقہ جو جھوٹ کے سلسلے میں بیان کرنا شروع کریں گے. بس آئندہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہر پہنچنے والی اطلاع کو شک کی نظر سے دیکھیں اور تحقیق کریں. جب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈائریکٹ وہی سائٹ جس پہ مراجع کی جو اصل عکس ہیں وہ دیے، فتووں کے ہم اصل عکس لگاتے ہیں، کتابوں کے اصل وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حوالے، تاکہ بالکل اس کے اندر کوئی دو نمبری کا کوئی بالکل امکان ہی نہ رہے، اور اس بات کی آپ عادی بن جائیں کہ جو بھی کوئی بات بیان کرے مکمل تحقیق اس سلسلے میں کریں، پھر اس پہ یقین کریں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے.